والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف و توصیف کے بعد، جملہ ککری کے مسلمانان حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ناچیز کو امسال بھی دعوت خاص دی اور یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص ویسے تو سب خاص ہیں اس گاؤں کے، سب کا نام تو نہیں جانتا، جن لوگوں کا نام میں جانتا ہوں، ہمارے ارشاد بابو، عمران بابو، وہ دیگر جتنے بھی اس ککری کے نوجوان حضرات ہیں اور بزرگ حضرات ہیں، سب کے سب لوگ یقیناً قابل مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آپ تمامی لوگوں نے مل کر کے، کسی ایک کے کرنے سے اتنا بڑا جلسہ اور اتنا بڑا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ جب تک سب لوگ شامل حال نہ ہو، شرکت نہ کریں۔ جو آپ لوگوں نے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا، دن میں جلوس کا بھی اہتمام رہا، یہ گلیوں میں یہ سجاوٹیں، روڈ پر لائٹنگ، کمکمیں، یہ تمام خوشیاں، یہ تمام محنتیں جو آپ لوگوں نے کی ہے نبی کی محبت میں، یقیناً آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ مولا، جن لوگوں نے بھی جشن عید میلاد النبی میں کھانے پینے میں، جلسہ جلوس میں، لائٹنگ میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا، دامے درمے قدمے سخنے، پیسے سے ہو، زبان سے ہو، چل کر کے ہو، مولا سب کے حصے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سبوں لوگوں کو، سبوں کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرما اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا کہ تمام لوگوں کے لیے ماشاءاللہ بریانی کا اہتمام تھا، ہے کہ نہیں؟ تو بہت سے لوگ جو ہیں کھائے اور چل دیے،
بہت سے لوگ ایسے کھائے اور چلے گئے کہاں؟ سونے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ پروگرام کے بعد لوگ کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ کسی بہانے سے کم سے کم لوگ رکے رہیں، ٹکے رہیں۔ دیہات وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اگر پروگرام کے بعد کھلایا جائے، جیسے اگر پروگرام 12 بجے ختم ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ کھانے میں شرکت نہیں کر پائیں گے، نہیں کھا پائیں گے، کچھ لوگ سو جائیں گے، بچے بھی سو جائیں گے۔ اسی لیے کھانے پینے کا اہتمام بھی چالو رہتا ہے اور پروگرام بھی چالو رہتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے گاؤں میں پروگرام ہے، آپ کھائے یا نہ کھائے، آپ تمامی حضرات کو پروگرام میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ پروگرام بار بار نہیں ہوتا ہے۔ یہ تاریخ، جس تاریخ میں میرے اور آپ کے نبی، کون نبی؟ وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، کہہ دے سبحان اللہ۔ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں ایمان دیا، نماز دی، رمضان دیا، حج عطا فرمایا۔ گویا کہ تمام چیزیں جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ نبی اس ماہ مکرم میں دنیا میں پیدا ہوا۔ تو نبی کی محبت میں پروگرام کو سجایا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسٹیج پر کتنے علماء کرام اور حفاظ کرام اور کتنے مداحان نبی جلوہ افروز تھے اسی اسٹیج پر۔ اتنے لوگ تو بڑے بڑے گاؤں میں جو ہے جہاں جلسہ ہوتا وہاں نہیں پہنچ پاتے، میں نے دیکھا ہے 4 سے 5 لوگ پہنچتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ خوش نصیب ہے، یہ مہمان رسول، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں۔ یہ مدرسے میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، اس میں بہت بچے حافظ بھی ہیں، اور ان کے چہرے کی زیارت کریں۔ یہ ان کا مقام یہ ہے کہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو جبریل جو ہے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ یہی تک نہیں، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان بچوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ پہاڑوں کے سوراخوں میں جو چوٹیاں رہتی ہے وہ چیٹیاں جو ہے ان بچوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ ان بچوں کا یہ مقام، آپ لوگ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آپ کے گاؤں میں، چھوٹے سے گاؤں میں اتنے مہمان رسول اور مہمان اور اتنے علماء مداح تشریف لائے۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جتنے لوگ جا چکے ہیں وہ لوگ کل تک نہیں، پرسوں تک نہیں، بلکہ آج جو پروگرام ہوا اور جو دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا، کل اور پرسوں تک وہ افسوس نہیں کریں گے بلکہ برسوں تک افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں بھی جو ہے دعا میں شامل ہوتا۔ یہ ہوتا کیا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو نماز ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ۔ کیا فرمایا؟ کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز بمانا دماغ، گدی۔ انسان کا ہاتھ بھی سلامت ہے، بہت اچھا ہٹا کٹا ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، دماغ جو ہے یہ اس میں فیس اڑا ہوا ہے، دماغ کا فیس اڑ گیا ہے، پاگل ہے۔ کیا وہ ہاتھ کسی کام کا ہے اس کے لیے؟ آپ دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے بہت ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دماغ نہیں ہوتا، نسیں ڈھیلی پڑ جاتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کا نس جو ہے خراب ہو جاتا ہے، تو دماغ جو ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب دماغ ہی نہیں ہے تو نہ وہ ہاتھ کا صحیح استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ پاؤں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دن ہے کہ رات ہے، کون کیا ہے، کچھ نہیں۔ یہ دماغ اصل ہے۔ اور ایک انسان ہے پتلا ہے، موٹا نہیں، پتلا دبلا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ڈاکٹر، اکثر میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، زیادہ موٹے تازے نہیں ہوتے، بہت سمپل ہوتے ہیں، لیکن دماغ دیکھیے، بڑا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا،
تو یہ صحت کا کوئی کمال نہیں. اگر دماغ ہی صحیح نہیں ہے تو صحت بیکار ہے. اسی طریقے سے نماز ہے، یہ عبادت ہے، یہ جلسہ ہے. آپ جلسہ میں بیٹھے دعا میں شامل نہیں ہوئے تو بیٹھنا آپ کا فضول ہے. دعا اصل ہے. کیوں کہ جسم ہے، دماغ صحیح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے. اس لیے میرا آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. میرا آقا نے فرمایا جو بھی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر و اذکار کرو، جو بھی عبادت کرو، محفل میں بیٹھو، تسبیح پڑھو، اس کے بعد دعا ضرور مانگا کرو. دعا کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں نے یہ نماز پڑھی ہے اپنے لیے نہیں، تیری عبادت کے لیے پڑھی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے نماز پڑھی ہے. مولا میری نماز کو تو قبول فرما اور تو اپنا خاص فضل فرما اور میری فلاں فلاں دعا کو قبول فرما.